حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کیسے سفارش کریں گے اور جو گنہگار مسلمان جہنم میں ہوں گے ان کو کیسے جنت میں لے کر جائیں گے، یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وہ گھبراہٹ اور خوف اور حساب کی سختیوں سے تنگ آ کر نبی کریم کے پاس جائیں گے۔ وہ اللہ سے سفارش کریں گے تاکہ حساب شروع ہو۔ سب انکار کریں گے، لیکن آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ یہی مقام محمود ہے جس کا ذکر سورۃ النبی بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے کہ ان کے وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ عمل کئی درجوں میں ہوگا۔ پہلے وہ نکل جائیں گے جن کا دل میں رہی ہے کہ دانے کے برابر ایمان ہو، پھر وہ نکالے جائیں گے جن کے دل میں ایمان اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم ہوگا، حتیٰ کہ وہ بھی نکالے جائیں گے کہ جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، چاہے وہ بہت ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ان گناہ گاروں کو جہنم سے نکالیں گے۔ بعد کے بالکل چلنے کے بعد نکالا جائے گا اور ان کو جسم جل چکے ہوں گے تو ان کو نہر میں ڈال جائے گا، جیسے نہر التیا زندگی نہر کو کہا جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ زندہ اور تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان گنہگاروں کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے وہ آخرکار دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک بڑی جماعت ایسی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بغیر حساب و عذاب سیدھا جنت میں ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ ایمان والے گنہگار اگر دوزخ میں بھی گئے تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت سے وہ آخرکار جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن جب سب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور سورج سر پر ہوگا، سخت پیاس اور خوف ہوگا، سب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے تاکہ کوئی اللہ سے سفارش کرے کہ حساب شروع ہو، پر نبی کہے گا، نفسی نفسی، آج میں اپنی جان کی فکر میں ہوں۔ آخر میں لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ پھر حساب کا آغاز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو جہنم کے حقدار ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے بہت سے گنہگار جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ بعد لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے جو پہلے ہی جنت میں ہوں گے، لیکن ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے لیے بھی سفارش کریں گے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا عذاب کم ہو جائے گا، وہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں رہیں گے۔ جنت میں داخلے کے لیے شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے۔ صحیح بخاری مسلم میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 6 بڑی شکلوں میں ثابت ہے۔ قیامت کے دن حساب شروع کرنے کی سفارش، گنہگار امت کو جہنم سے نکالنا، جہنم میں جانے سے بچانا، جنتیوں کے درجات بلند کرنا، ابو طالب کے عذاب کو ہلکا کرنا۔ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے لیے بھی سفارش کریں گے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا عذاب کم ہو جائے گا، وہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث 209۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث میں آیا کہ 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 6 بڑی شکلوں میں ثابت ہے۔ قیامت کے دن حساب شروع کرنے کی سفارش، گنہگار امت کو جہنم سے نکالنا، جہنم میں جانے سے بچانا، جنتیوں کو درجات بلند کرنا، ابو طالب کا عذاب ہلکا کرنا، کچھ لوگوں کے بغیر حساب جنت میں داخل ہونا۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، زمین ہل رہی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، سمندر اہل رہے ہیں، سامان سب لوگ میدان حشر میں جمع ہیں، نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، سورج بالکل قریب آ گیا ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی فکر میں ہے اور کہہ رہا ہے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ نبیہ کے پاس جانا، لوگ پریشانی میں جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کوئی اللہ سے سفارش کرے، حساب شروع ہو تاکہ ہمیں نجات ملے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں آج اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ ہر نبی اپنی کمزوری بیان کرتا ہے، آخر کار سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے لیے شفاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد ثنا بیان کرتے ہیں جو آج تک کسی نے پہلے کبھی نہ کی ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ قرآن میں ہے۔ اب حساب شروع ہوتا ہے۔ جب حساب کے بعد کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانے لگتے ہیں تو نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی میری امت، یا ربی میری امت،
اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے محمد اپنی امت میں سب سے جس کے دل میں ریگ دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو۔ فرشتے آ کر اندر سے جلتے ہوئے گنہگار نکالتے ہیں، پہلے وہ نکالتے ہیں جن کے دل میں زیادہ ایمان تھا، پھر وہ نکالتے جن کے دل میں تھوڑا ایمان تھا، حتیٰ کہ وہ بھی نکالے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، چاہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔